الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. چلیں جی شروع کریں پھر. باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا اور جان لو انما غنیمتم جو مال غنیمت ہے جو تم مال غنیمت حاصل کرو مال غنیمت حاصل کرو من شیء کسی چیز سے فإن للہ ہے اللہ کے لیے خمسہ پانچواں حصہ اس سے وللرسول اور اس کے رسول کے لیے ولی ذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین مساکین کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ان کنتم اگر ہو تم آمنتم باللہ ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ وما انزلنا اور جو نازل بڑا کیا اونچی ہم آواز سے پڑھیں جی. علی عبدنا اوپر اپنے بندے کو یوم الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے کے دن فرقان کے دن فرقان کے دن یوم التقى الجمعان جب مقابل ہو دو گروہ جب واللہ ملی دو علی کل جماعتیں شيء جب ملی دو جماعت واللہ علی کل شيء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو کچھ بھی من شیئن کچھ بھی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبیوں کے لیے وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے. جان لو کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرو تم جو بھی فائدہ مال حاصل کرو یعنی دشمن سے لڑائی کے بعد من شیئن کچھ بھی تو پھر وہ ان کو دینا ہے اس کی آگے تفصیل ہے. تو یہ وہی موضوع دوبارہ شروع ہو گیا ہے جو اس صورت کے شروع سے شروع ہوا تھا. اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اس صورت کو سورہ انفال کہتے ہیں اور میں نے ذکر کیا تھا اس صورت کو سورہ انفال کیوں کہتے ہیں, انفال کا کیا معنی ہے اور اس صورت کو سورہ انفال کیوں کہتے ہیں, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. جی بیٹا بتاؤ ضرور. انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں. شاباش ٹھیک ہے. انفال کا لفظی معنی کیا ہے؟ انفال نفل سے ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز نفل تو نفل زائد چیز. تو یہ جو مال غنیمت ہے اس کو بھی نفل انفال یہ زائد چیز ہے. یہ زائد کیسے ہے؟ یعنی جو اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ تو اللہ کے ہاں ہے. یہ تو اللہ نے ایک بونس ہمیں دنیا کے اندر دے دیا ہے اور یہ اس امت کا خاصہ ہے. مال غنیمت یہ اس امت کا خاصہ ہے. اس سے پہلے بھی مال غنیمت ملا کرتا تھا لیکن اس سے پہلے جو مال غنیمت ہوتا تھا تو اس کو کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا تھا. نبی یا نبی کی جو امتی ہوتے تھے تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیتیں ہیں بعض آپ کی دیگر نبیوں پر, تو ان خصوصیت میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ احلت لی الغنائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں. کیا مطلب؟ یعنی جو پچھلی قومیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم. اور بعض احادیث میں چار پانچ چیزوں کو اور بھی ذکر آتا ہے اکٹھا. میرا دشمن پر اتنے مسافت سے رعب طاری ہو جاتا ہے,
اور میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طہور بنا دیا گیا پاک کرنے کے لیے۔ تو غنیمت جو ہے، مال غنیمت، یہ مال غنیمت کو استعمال کرنا یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ یہ اس امت کو اللہ نے ایک زائد چیز دی ہے، اصل اجر تو آخرت میں ہے، تو دنیا میں بھی اللہ نے اجازت دے دی کہ تم دنیا میں بھی اس سے استعمال کر سکتے ہو۔ تو انفال اسی سے ہے، مال غنیمت، اور اس صورت کو اسی لیے سورہ انفال کہتے ہیں، چونکہ یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی اسلام کے اندر، اور گویا کہ آپ سمجھیے پہلی غنیمت تھی جو جائز ہوئی مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ تو اب یہ پہلی جنگ ہے، گویا کہ پہلا یہ مال غنیمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی کرنی تھی۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس سے مال فتنہ ہے بہت بڑا، اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی فتنہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی جب پہلی مرتبہ اللہ نے اتنی بڑی فتح دے دی اور اتنا بڑا مال غنیمت صحابہ کرام کو حاصل ہوا، تو صحابہ کرام بھی انسان تھے، تو کسی کے دل میں یہ خیال کہ جی میں نے زیادہ محنت کی ہے، میں نے زیادہ تلوار چلائی ہے، زیادہ بہادری دکھائی ہے، کسی کے دل میں کوئی خیال، کسی کے دل میں کوئی خیال۔ تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے کے لیے شروع میں کیا کہہ دیا؟ اللہ نے فرمایا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا کا سارا مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا۔ اس کی تفصیل سے وضاحت ہو چکی پہلے لیکچر میں، اس صورت کے پہلے لیکچر میں نے وضاحت کی تھی۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجیے انفال تو مال غنیمت تو اللہ رسول کا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تمہارا کام یہ اللہ سے ڈرو اور آپ کس کی اصلاح کرو۔ یہ نہ ہو کہ مال لینے کے چکر میں کوئی کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کرے، کوئی اپنے اوپر فخر کرے، کوئی جو ہے وہ، تو آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ تو اصل چیز ہے آپس کی صلح اور آپس کی محبت اور پیار، تو اس پہ فوکس کرو۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اگر ایمان ہے تو تمہیں آپس میں اصلاح کرنی ہوگی، اللہ سے ڈرنا ہوگا اور آپس میں اصلاح کرنی ہوگی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ہر حکم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ایک عمومی مراد بھی ہے، ہر حکم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ مراد بھی ہے کہ جو آئندہ مال غنیمت کے احکامات آئیں گے اس صورت کے اندر جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، تو اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس بحث پہ نہ پڑے کہ میری محنت زیادہ تھی، میری کوشش زیادہ تھی، میں نے اتنے لوگوں کو میں نے جہنم رسید کیا اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ جو اللہ تعالیٰ دے دیں اللہ اور اللہ کا رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اور اصل چیز آپس کی اصلاح ہے، آپس کے اندر کوئی اس کی وجہ سے کوئی ناچاکی، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد مسلسل ایک تو اللہ نے جنگ کے حالات بیان کیے، اور اللہ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی انعام اور اللہ کی معجزات اور اللہ کی نعمتیں جو جنگ بدر کی صورت میں کتنی زیادہ ہم نے پڑھی ہیں پیچھے، اور پھر اس صورت میں زور ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر۔ آپ دیکھیں کہ کتنا زور ہم نے پڑھا کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن کر عمل کرنا چاہیے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو سن لیتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دیں، اور یہ جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بڑا زور ہے اس صورت کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر۔ تو تربیت بہت اہم ہے، تو تربیت کی، اور پھر اس کے بعد اب جو اصل موضوع دوبارہ مال غنیمت کا شروع ہو گیا، جو اس صورت کے شروع سے شروع ہوا تھا وہی دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی انفال کا مطلب زائد چیز، زائد چیز، جس طرح ایک فرض نماز ہوتی ہے، ایک نفل نماز ہوتی ہے، نفل فرض سے زائد ہوتی ہے نا۔ جی
نفل کی جمع انفال. اب یہ زائد چیز ہے. آج سمجھیے جو اجر و ثواب ہے مال غنیمت کا اللہ کے ہاں، یہ اس سے ایک زائد چیز ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے علاوہ دنیا کے اندر مالی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے. تو ایک زائد چیز ہے، یہ پچھلی امتوں کو حاصل نہیں ہوتا تھا. اللہ کے اس امت کے لیے آپ سمجھیے ایک بونس ہے، ایک تحفہ ہے آخرت کے اجر کے علاوہ. ہاں جی، وہ نفل اصل میں فرض نہیں ہے، وہ زائد ہے. وہ ہماری فرض نماز کی کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کو بھی نفل کہتے ہیں. نفل روزے. جی ہاں جی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی. پہلے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو اے مسلمانوں، انما غنمتم، کہ بے شک جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو. اچھا یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم. تو مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے کہ جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن، کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ. خمس 1/5 عربی زبان میں خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خامس. خامس کا کیا مطلب ہوگا؟ پانچواں. اور ایک ہوتا ہے خمس، یہ آپ سمجھے 1/5 ہے، 1/5. اب مثلا عربی زبان میں ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، تو تیسرے کے لیے کیا ہوگا؟ تیسرا یعنی تھرڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، نہیں یعنی ایک تھا نا 1/3، 1/3، اس کو ثلث کہیں گے. جس طرح یہ خمس ہے 1/5 ہے 1/5. تو پانچواں یعنی 5واں شخص اگر ہم نے کہنا ہے تو خامس، تیسرا شخص ہم نے کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ثالث. اب 4 کے لیے اربعہ، تو چوتھا شخص اگر ہم نے کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ رابع، 4. اور اگر ہم نے کہنا ہے چوتھا حصہ 1/4، اس کے لیے عربی میں کیا کہیں گے؟ نہیں وہ اربعہ تو ہے 4، ربع. یعنی جس طرح خمسہ سے خمس، جس طرح ثلاثہ سے ثلث، اسی طرح اربعہ سے ربع. ٹھیک ہے، یہ پوری آپ دیکھیے، اس کو یاد رکھیں، بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا مزے کا بھی ہے. تو مثلا اب آپ دیکھیے، میں 3 کالم بناتا ہوں یہاں. ہاں جی، ایک کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ واحد. 2 کو اثنان، 3 کو ثلاثہ، 4 کو اربعہ، 5 کو خمسہ، 6 کو ستہ، 7 کو سبعہ، 8 کو ثمانیہ، اور 9 کو تسعہ، اور 10 کو عشرہ. ٹھیک ہے، یہ 1 سے لے کے 10 تک گنتی ہے. یہ عام گنتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اور اگر ہم نے کہنا ہے پہلا، اس کو ہم کہیں گے عربی زبان میں الاول. ہم نے کہنا دوسرا، الثانی، یہ دوم فارسی میں ہوتا ہے. اب ہمیں کہنا تیسرا تو الثالث. چوتھا کہنا ہے ہم نے فورتھ، تو الرابع. 5واں کہنا ہے تو الخامس. دیکھیں سارا ایک وزن ہے. اور چھٹا کہنا ہے ہم نے، ہاں چھٹے میں اب السادس ہونا چاہیے، لیکن یہاں دال آ جاتا ہے. السادس وہ ہے کہ سین دال سین. سادس. سبعہ 7واں، تو اگر ہم نے کہنا ہے 7واں تو کیا کہیں گے؟ السابع. ثمانیہ سے کیا بنے گا؟ 8واں، الثامن. اور 9 سے التاسع، یوم التاسع کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، یوم التاسع. اور اگر ہم نے کہنا ہے 10واں دن تو العاشر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں. ٹھیک ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس،
7th 8th 9th 10th یہ وہ ہے. اور اب ہے کہ اگر ہم نے کہنا ہے کہ 1/2 یہ جس کو نصف کہتے ہیں. اب 1/1 تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو پورا ہی ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. 1/2 کو ہم عربی میں کہتے ہیں النصف، ٹھیک ہے، آدھا. اور 1/3 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلث. الثلث. یہ ثلاثہ سے الثلث. اب یہ فعل وزن ہوگا، ٹھیک ہے، الثلث. تو 1/4 کو ہم چوتھائی حصے کو کیا کہیں گے؟ الربع. الربع. اور خمسہ سے الخمس، خمس. 1/5. اور ستہ سے جب سادس ہوتا ہے تو السدس. السدس چھٹا. اور 7ویں کو کیا کہیں گے؟ یعنی 1/7 اس کو کہیں گے السبع. السبع. ایک ہوتا ہے السبع، سین پہ زبر اگر ہو تو وہ درندہ ہوتا ہے. قرآن میں الا ما اکل السبع وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سین پہ زبر ہو تو وہ درندہ ہوتا ہے، لیکن یہ سین پہ پیش، اس پہ پیش ہوگی تو سبع. تو یہ 7واں 1/7 7واں حصہ. اور 8واں حصہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الثمن. الثمن. اور 9واں حصہ التسع. تسع یا تسع بھی سین کے پیش بھی کہہ دیتے ہیں. اور 10واں حصہ العشر. عشر. جو عشر ہوتا ہے زکوٰۃ میں نا، یہ جو ہم یہ فصل ہوتی ہے، تو اگر وہ آسمان سے پانی وغیرہ آتا ہو تو عشر ہوتا ہے، اور اگر وہ خود پانی لگائیں تو نصف العشر ہوتا ہے. نصف العشر کا کیا مطلب ہوگا؟ نصف العشر جی نہیں 5واں نہیں. 100 میں سے عشر کتنا ہے؟ 10. اور 100 میں سے نصف العشر کتنا ہے؟ 20واں حصہ. 20واں حصہ، یعنی 10ویں کا آدھا. نصف العشر 20واں حصہ یعنی 5%. 5واں وہ تو 20% ہے نا، وہ 5واں تو یہ ہے خمس. یہ 100 میں سے 20 ہے، ٹھیک ہے نا. 1/5 100 میں سے کتنا ہوگا؟ 20. یہ 20% ہے، یہ 20% ہے. 5واں حصہ 20% ہے. اور ربع یہ کون سا حصہ؟ چوتھا حصہ، یہ 25% ہے، ٹھیک ہے. الثلث یہ تیسرا حصہ، یہ 33% ہے. اور نصف یہ آدھا حصہ، یہ 50% ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تو العشر 10واں حصہ. بہرحال دور نکل رہے ہیں ہم اپنے موضوع سے. تو خمس تو اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے مال غنیمت کا. ولی الرسول، اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ولی ذی القربہ، اور رشتہ داروں کے لیے، قرابت والے کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے. کتنے لوگوں کو 5واں حصہ دیا ہے؟ کتنی اقسام کو، کتنی قسموں کو، کتنے افراد کو؟ یعنی جو بھی مال غنیمت حاصل کرو تو فلاں فلاں کو دے دو 5واں حصہ. کس کو 5واں حصہ دینا ہے؟ 6 افراد ہیں. یہ 6 افراد کون سے ہیں؟ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قریبی رشتہ دار، ایک یتیم، ایک مسکین، اور مسافر. اللہ، رسول، تیسرے رشتہ دار، چوتھے یتیم، 5ویں مسکین، اور 6 مسافر. اب ان 6 افراد کو ہر ایک کو 5واں حصہ دینا ہے کہ 5واں حصہ ملا کر ان سب کو دے دینا ہے؟ ملا کر ان سب کو دینا ہے. یہ نہیں کہا کہ فَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ خُمُسٌ، ان میں سے ہر ایک کے لیے 5واں حصہ. یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ اللہ کے لیے اس پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے، اور رسول کے لیے بھی، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، اور یتیموں کے لیے بھی، مسکینوں کے لیے بھی، مسافروں کے لیے بھی. گویا کہ 5ویں حصے میں یہ سب شریک ہیں. تو گویا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ ان کے لیے ہے. کتنے فیصد ہے یہ جی؟ 20%. باقی کتنا بچ گیا؟ 80%. وہ کہاں جائے گا؟ کن سب میں؟ جو لڑائی کر رہے تھے تو کیسے تقسیم ہوگا؟ میں نے ذکر کیا تھا پہلے جی، 1-2 کی ریشو سے، یعنی مردوں کو ڈبل، عورتوں کو
घोड़े वालों को कितना? नहीं, ये अहनाफ की राय है और ये राय हदीस के मुताबिक नहीं है। हदीस के मुताबिक क्या है? सही हदीस के मुताबिक, हाँ, नहीं, ये अहनाफ के हाँ है, लेकिन सही हदीस में ये नहीं है। बिल्कुल सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म है, प्यादा को 1 और सवार को 3। घोड़े के अकेले के 2 हिस्से होते हैं और जो घोड़े के ऊपर सवार होता है उसका 1 हिस्सा होता है, कुल 3 हिस्से होते हैं। यानी प्यादा के 1 हिस्सा, घोड़सवार के 3 हिस्से। ये सही हदीस के अंदर सराहत से मौजूद है, वाज़ेह हदीस है, एक नहीं कई हदीस है। तो प्यादे का 1 हिस्सा और घुड़सवार के 3 हिस्से कैसे? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप समझिए कि लड़ाई हुई मुसलमानों के काफिरों के साथ, 100 लोग थे मुसलमान, उनको माल गनीमत मिला, ठीक है। अब वो जो 100 लोग हैं उनमें से फ़र्ज़ कर लें कि 50 प्यादे हैं और 50 घुड़सवार हैं। अब कैसे तकसीम करेंगे? आप समझिए कि 10 लाख मिला है बिलफर्ज, कैसे तकसीम करेंगे? 50 लाख को घुड़सवार उनको मल्टीप्लाई बाय 200 3 पे, कर देंगे। 10 लाख में से जी 10 लाख को 200 पे तकसीम कर देंगे तो ये एक हिस्सा बनकर कर आ जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो हम खुमुस निकालें ना। सबसे पहले खुमुस निकालें, 10 लाख का खुमुस निकालें, कितना बनता है? 2 लाख। 2 लाख अलग कर लें। ये इन अल्लाह रसूल का, इसकी मैं भी वजाहत करता हूँ, इसकी मज़ीद वजाहत थोड़ी सी मैं करता हूँ अभी। तो ये 6 लोगों का जिक्र है, तो ये आप 2 लाख तो अलग कर लीजिए, बाकी रह गया 8 लाख। अब 8 लाख के कितने हिस्से करने हैं? 50 घुड़सवार हैं और 50 प्यादा हैं। अब बाकी 200 हिस्से। 80% यानी 8 लाख सारा इनका है। अब हम जो प्यादा हैं उनको 1 शुमार करें और जो घुड़सवारों को 3 शुमार करें, तो बिल्कुल सही बात की आप में से किसी ने कहा कि 200 हिस्से करें। 200 हिस्से क्यों? प्यादा को 1 लें और घुड़सवार को 3 लें, तो 50 घुड़सवार है तो आप उसको 150 शुमार करें, 3 से ज़रब दें ना। तो घुड़सवारों को 3 शुमार, 3 से ज़रब दें, 150 हिस्से घुड़सवारों के हैं, 50 हिस्से प्यादा के हैं, तो 200 हिस्से। तो 8 लाख के 200 हिस्से करें तो गोया कि 8 लाख 4 लाख और 4 लाख का भी आप समझिए 4000, ये 4000 एक हिस्सा बनेगा, एक तो 4000 मिलेगा प्यादा को, हर प्यादा को 4000 और हर घुड़सवार को 12000। तो इस तरह करके ये 8 लाख पूरे हो जाएंगे और 2 लाख जो है वो इसका है। तो ये है माल गनीमत की तकसीम। अच्छा, ये तकसीम माल गनीमत की है। माल गनीमत में गोया कि 80% तकसीम हो जाता है लड़ने वालों के दरमियान। बाकी जो है ये जो अल्लाह रसूल का, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों का, ये लड़ने वाले नहीं हैं, ये वैसे इनका हिस्सा है। अच्छा, प्यादा जो यानी जो पैदल लड़ता है, जो सवारी पर सवार नहीं है। अच्छा, ये तब है जब लोग तनख्वाह वगैरह के बगैर लड़ाई करें। अगर वो तनख्वाह मिलती हो फ़ौजी को, फिर बहरहाल मामला अलग हो जाता है, फिर वो उनको वो हिस्सा नहीं मिलता, वो तो तनख्वाह लेते हैं। अच्छा, ये तो है माल गनीमत की तकसीम। माल गनीमत में 5वां हिस्सा ये अल्लाह रसूल का, करीबी रिश्तेदारों को, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिरों का, और 80% हिस्सा लड़ने वालों में, मुकातिलीन में। एक होता है माल फ़ै। माल फ़ै क्या चीज़ है? माल फ़ै वो है कि जिसमें लड़ाई करके माल गनीमत ना मिले, लड़ाई के बग़ैर, मुसलमानों के रोब से काफिर लड़े बग़ैर ही वो सरेंडर कर लें और मुसलमानों के पास मालो दौलत आ जाए काफिरों का, उसको माल फ़ै कहते हैं। ये जो जिज़िया खराज वगैरह होता है, इसको माल फ़ै कहते हैं। तो ये माल गनीमत और माल फ़ै का फ़र्क ये है कि माल गनीमत में चूँकि लड़ने वाले बकायदा लड़ते हैं तो 80% हिस्सा लड़ने वालों में जाता है, 20% हिस्सा इन अफराद के जिनका यहाँ ज़िक्र है। माल फ़ै में ये जो 6 अफराद का ज़िक्र है, 100 का 100% इन 6 अफराद में जाता है, 6 अक़साम में जाता है, उसमें लड़ने वालों को कोई हिस्सा नहीं होता। और माल फ़ै का ज़िक्र सूरह हशर में है। सूरह हशर में अल्लाह ताला फरमाते हैं
मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीनि वब्निस सबील। सूरह हशर आयत नंबर 7। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह माल फ़ै दें रसूल को, जो रसूल पर अल्लाह माल लौटाएँ, यानी ये वो माल है। पिछली आयत में ज़िक्र है वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन, कि अल्लाह रसूल पर ऐसा माल लौटाएँ जिस पर ना तुमने घोड़े दौड़ाए हों ना तुमने ऊँट दौड़ाए हों। लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों को जिस पर चाहे मुसल्लत कर दे। रोब की वजह से काफिर लोग जो हैं वो सरेंडर कर लें, लड़ाई के बगैर वो चीज़ हाथ में आ जाए, उसको माल फ़ै कहते हैं। अब चूँकि उसमें लड़ाई नहीं हुई, उस पर लड़ने वालों ने मेहनत नहीं की, तो लड़ने वालों का 80% हिस्सा नहीं है। वो फिर सारा किसका है? वो सारा का सारा अल्लाह का, रसूल का, करीबी रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, मुसाफिरों का। 6 अफराद का जिक्र है। ये वही 6 अफराद है जिनका जिक्र माल गनीमत में है। फ़र्क क्या हुआ दोनों में? इन दोनों आयतों में फ़र्क ये है कि माल फ़ैज़ 100 का 100% इन 6 अफराद या 6 अक़साम में, और जो माल गनीमत है वो 20%, बाकी 80% लड़ने वालों में। यहाँ तक समझ आ गई? आगे चलें। अच्छा, अभी जो 5वां हिस्सा है 20%, जो अब वो 20% किसको जाना है? अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। अल्लाह का हिस्सा से क्या मुराद है? तो उलमा कहते हैं कि ये अल्लाह का जिक्र यहाँ बतौर तबर्रुक हुआ है। अल्लाह का हिस्सा, अल्लाह को तो किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को कोई हिस्सा दिया जाए, अगर कहा जाए कि अल्लाह का हिस्सा वो गरीबों मिस्कीनों को दे दो, तो गरीबों मिस्कीनों का जिक्र तो आगे भी है, ठीक है। तो अल्लाह का जिक्र बतौर तबर्रुक है। या उलमा कहते हैं कि अल्लाह रसूल का हिस्सा एक है। अल्लाह रसूल यानी जो भी हम पढ़ें, अल्लाह रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह रसूल, और पीछे तफसील से बात हुई, अल्लाह रसूल की बात एक ही होती है। तो अल्लाह रसूल ये एक मद हुई। तो यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हिस्सा, वो तो अल्लाह बतौर तबर्रुक, तो असल में रसूल से हिस्सा शुरू हुआ। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तबलीग करते थे और तबलीग का कोई अजर नहीं, और उनके पास कोई टाइम नहीं होता था अपने कारोबार के लिए और अपना गुजरान बसरान के लिए, और आपकी बीवियाँ भी थीं, आपके बच्चे भी थे, और उनका, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका भी जायज़ नहीं था। तो अल्लाह ताला ने माल गनीमत में हिस्सा रखा है, चाहे नबी उसमें शरीक हो या शरीक ना हो। अगर शरीक होगा तो बतौर शरीक एक हिस्सा होगा, वो अलग होगा। ये हिस्सा अलग है, ये उस लड़ने के अलावा हिस्सा है। जैसे यतीमों मिस्कीनों का हिस्सा है, वो यतीम मिस्कीन लड़ाई में ना भी शरीक हो, अगर वो लड़ाई में शरीक भी होंगे यतीम मिस्कीन, तो यतीम मिस्कीनों का लड़ाई में शरीक होने की बिना पर अलग हिस्सा होगा, और बतौर यतीम और मिस्कीन अलग हिस्सा मिल सकता है, ठीक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा होता है माल गनीमत में। तो माल गनीमत का 5वां हिस्सा 20% वो अलग कर दिया जाता है, और उस 20% के फिर आगे 5 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अल्लाह रसूल का, जो 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 रसूलुल्लाह को मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये दोनों एक हिस्से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने इस हिस्से से पूरे साल के लिए गंदम और इस किस्म की चीज़ें अपनी अज़वाज मुतहरात को ले देते थे, और वो पूरा साल उससे गुजारा करती थी। तो यही हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आपकी अज़वाज को मिलता रहा। जिन जिन को आपकी ज़िंदगी में मिलता था, वो आपके फ़ौत होने के बाद भी ये हिस्सा खुलफ़ाए राशिदीन अज़वाज के लिए निकालते रहे। तो ये हिस्सा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाएँ, फ़ौत हो जाएँ, उनके बाद ये हिस्सा अज़वाज को मिलता रहा, अज़वाज का मामला भी ख़त्म हो गया, तो फिर ये हिस्सा यतीमों मिस्कीनों मुसाफिरों बाकी मदों पर आ जाएगा। फिर 4 मदें रह जाएंगी, फिर 4 मदें रह जाएंगी। फिर वो यानी अल्लाह का हिस्सा वैसे तो बरूक के लिए, फिर रसूल का हिस्सा भी वो भी ख़त्म हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, और आपकी अज़वाज की तो पहले मिलता रहा ये। अब ये हिस्सा, अब बाकी 4 हिस्से रह गए। जी बेटा जी। तो अब वो हिस्सा 4 मद्दात हैं। अब उन 4 मद्दात में क्या हैं? पहली मद है उसमें अल्लाह रसूल के बाद वलिज़िल क़ुरबा, करीबी। करीबी से क्या मुराद है? इससे मुराद अहले बैत है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी मुराद है। इससे वो हर इंसान के करीबी मुराद नहीं है कि जो भी खलीफा हो उसका करीबी नहीं। वो खलीफा तो वो तो, ये हिस्सा रसूल का है, यानी एक हिस्सा अल्लाह रसूल का,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو تب، اگر نہیں ہیں تو وہ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اپنا حصہ تھا اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ پورا خود استعمال نہیں کرتے تھے، اور اپنی ضرورت کا رکھ کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا حصہ بھی، یہ بھی تمہارے غریبوں مسکینوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ وہ حصہ بھی غریبوں مسکینوں پر تقسیم کر دیتے تھے اپنی زندگی میں۔ جب آپ اپنی زندگی میں وہ حصہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد غریبوں مسکینوں میں خرچ کر دیتے تھے، تو جب آپ نہیں ہیں تو وہ حصہ غریبوں مسکینوں میں ہی جائے گا، بیت المال میں جائے گا، وہاں سے غریبوں مسکینوں کو۔ تو یہ جو حصہ قریبی رشتہ داروں کا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں مراد ہیں، اہل بیت۔ تو یہ حصہ اہل بیت کا، اور اہل بیت کا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اہل بیت ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اگر وہ مسلمان ہوں تو ان کا ایک گناہ مقام زیادہ ہوتا ہے بنسبت دیگر عام مسلمانوں کے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام ہمیشہ ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص، دیکھیے پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے اہل بیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہوگا تو اسے اہل بیت کہیں گے، نبی کے رشتہ دار کہیں گے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نوح، آپ اور آپ کے گھر والے انہیں میں عذاب سے بچا لوں گا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک۔ حضرت نوح کو اللہ نے کہا تھا کہ اے نوح احمل فیہا من کل زوجین، کہ اس کشتی میں ہر جانور میں سے دو دو جانور، نر اور مادہ، وہ بٹھا لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لو، الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر قول سبقت لے گیا، ومن آمن، اور جو ایمان لائے انہیں بٹھا لو۔ تو کشتی، حضرت نوح کی کشتی میں کون کون سوار ہوئے؟ کس کس کو سوار کرانا تھا؟ ہر جانور میں سے دو دو کو، اور حضرت نوح کے رشتہ دار، اہل بیت حضرت نوح کے، اور ایمان والے۔ لیکن جو اہل بیت تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا تھا، الا من سبق علیہ القول، جس پر قول سبقت لے گیا، یعنی جو ایمان نہیں لایا، جس پر تقدیر کی بات غالب آ گئی اور وہ مومن نہیں ہوا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا، حضرت نوح کی بیوی پہلے فوت ہو گئی تھی، وہ بھی حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت نوح کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا، 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلے فوت ہو گیا تھا، اور 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر تھا، 3 بیٹے مسلمان تھے۔ جو مسلمان تھے حام، سام اور یافس، اور جو مسلمان نہیں تھا کہتے ہیں اس کا نام یام تھا، یا اس کا نام بعض لوگ کنعان بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور بعد میں جتنی نسل ہے مسلمانوں کی ہو کافروں کی ہو، وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حام، سام اور یافس۔ تو چوتھا جو بیٹا تھا وہ غرق ہو گیا تھا، اس کو سوار نہیں کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا، دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے رشتہ داروں میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے حضرت نوح علیہ السلام پر، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ تو اہل بیت کے لیے شرط یہ کہ مسلمان ہو، اگر مسلمان ہو تو اہل بیت کا مقام عام مسلمانوں کے مقابلے میں 1 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو آپ کے اہل بیت نہیں تھے، جب اسلام لے آئے تھے ابو سفیان آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے، دور کے رشتہ دار تھے۔ چچا نہیں چچا زاد نہیں تھے، کوئی آج سمجھے کہ 5ویں پشت پر ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کا عبد مناف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اکٹھے ہوتے ہیں، تو عبد مناف یعنی چچا کے بیٹے تو تب ہوتے ہیں جب وہ دادا میں شریک ہوتے ہیں نا، دادا میں تو شریک نہیں تھے نا، پردادا میں بھی شریک نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں شریک تھے۔ چوتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد مناف میں 3 لوگوں کا واسطہ ہے، وہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، اور ابو سفیان میں اور عبد مناف میں 5 لوگوں کا واسطہ ہے۔ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ تو بہرحال وہ چوتھی 5ویں پشت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، تو وہ دور کی رشتہ داری ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت کا ایک مقام کچھ زیادہ ہوتا ہے
عام مسلمانوں سے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ مقام ایک گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جو بھی اہل بیت میں سے ہوگا چاہے وہ مسلمان ہو تو وہ غیر اہل بیت سے ہر صورت میں افضل ہی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. اگر نص سے ثابت ہو کہ کوئی ایسا صحابی جو اس طرح اہل بیت میں سے نہیں ہے جس طرح دیگر قریبی رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان بھی ہوئے، اگر نص سے ان کی فضیلت ثابت ہو جائے تو وہ زیادہ افضل ہو جائیں گے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اگرچہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بن جاتے ہیں، جس طرح آپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں مل جاتے ہیں. حضرت عمر 7ویں پشت میں مل جاتے ہیں. وہ تو سارے قریشی کسی نہ کسی پشت میں مل جاتے تھے. سارے قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ سمجھیے وہ اسبا تھے، وہ اجداد میں کہیں نہ کہیں مل جاتے تھے. تو قریبی رشتہ دار، تو قریبی رشتہ داروں میں حضرت علی، ٹھیک ہے، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت ابن عباس وغیرہ، اب حضرت حمزہ. اب یہ کہا جائے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ باقی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، علی الاطلاق یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر بن نص کسی کی فضیلت ثابت ہو جائے تو سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت بن نص ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا مقام ابوبکر صدیق کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے، ابوبکر صدیق کا احسان کا بدلہ ادا نہیں. اور بہت سارے فضائل ہیں، اور ان فضائل کا ادراک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی تھا. صحیح حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق. پھر کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق. انہوں نے جلدی سے پوچھا پھر آپ؟ کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. تو اسی طرح حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ ہم صحابہ کرام میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گردانتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کا مقام آتا ہے. تو اہل بیت کا باقی مسلمانوں کے مقابلے میں مقام زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کا مقام نص سے ثابت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خواب آئے اور نبی کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اس سے خلافت کا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کا کون حقدار ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بن نص ثابت ہے. ایک عورت آئی اور پوچھا کہ کوئی آپ سے کوئی مسئلہ تھا، وہ آپ نے حل کیا، تو فرمایا اگلے سال آ جانا. اگلے سال میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا ابوبکر کے پاس آ جائے. تو اس قسم کی بہت ساری صحیح احادیث سے سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت اور خلافت ثابت ہے. یہ تو سسرالی رشتہ ہے نا، یہ ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے. ڈائریکٹ رشتہ وہ جو یعنی چچا وغیرہ، چچا تایا، اور ان کا اصل میں جو جتنا قریب ہوگا اتنا وہ رشتہ داری اس کی کبھی ہوگی. میں نے بتایا ابوبکر صدیق 5ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے تھے، لیکن 5ویں پشت میں جا کے ملتے تھے. حضرت علی وغیرہ تو دوسری پشت میں عبد المطلب میں مل جاتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو دادا میں مل رہے ہیں نا حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عباس وغیرہ، تو یہ قریبی ہیں ہر لحاظ سے. ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، لیکن وہ چونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے تو وہ اس بحث سے نکل گیا. اچھا بہرحال بات دور نکل گئی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کی عام مسلمانوں کے مقابلے میں فضیلت ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ کسی کی فضیلت بن نص ثابت ہو. تو وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ کی فضیلت اہل بیت پر بن نص ثابت ہے. تو ویسے یہ تو بن نص جو فضیلت ثابت ہوئی وہ تو بن نص ثابت ہو گئی، ورنہ یعنی اگر ایمان کے اعتبار سے ایک عام صحابی ہو اور ایک یعنی اگر ایمان کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں، فرض کریں ایک عام صحابی اور ایک اہل بیت میں سے، تو اہل بیت والے کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی. ایک تو ایمان میں دونوں برابر ہیں اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جائے گی. اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں، جس میں سے ایک بڑی مشہور دلیل یہ ہے کہ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی انہوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم انہیں جنت میں اکٹھا کر دیں گے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اہل بیت میں سے جو مسلمان ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنت میں آپ کا مقام ہوگا تو اہل بیت بھی اسی مقام میں ہوں گے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. بہرحال
لیکن کسی کی فضیلت اگر نص سے ثابت ہو جائے تو وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، وہ تو چیز نص سے ثابت ہو گئی۔ اچھا، اب اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، جس طرح نبی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہوتا، اہل بیت کے لیے بھی صدقہ جائز نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، جو اہل بیت کی شرائط پہ پورا اترتا ہے، اس کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ جب صدقہ جائز نہیں ہے تو اللہ نے اس کا بھی حصہ رکھا ہے مال غنیمت میں، مال فے میں بھی، مال غنیمت میں بھی۔ تو ایک حصہ اہل بیت کا ہے، یعنی آپ سمجھے کل مال غنیمت کا 25واں حصہ۔ اگر مال غنیمت کا 5واں حصہ 5 مدوں کے لیے ہے تو ان 5 مدوں میں سے ایک مد اہل بیت کی ہے، تو گویا کہ 1/5 کا بھی 1/5 کر لیں، 5ویں حصے کے بھی 5واں حصہ کر لیں، تو 25واں حصہ کل جائیداد، کل مال غنیمت 25 لاکھ ہے بالفرض، مال غنیمت تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر 25 لاکھ ہے تو 1 لاکھ گویا کہ آپ سمجھیے وہ تقسیم ہوگا رشتہ داروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے یہ صدقہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ رشتہ داروں سے مراد کون لوگ ہیں؟ سارے اہل بیت۔ اہل بیت میں جس طرح بھی بات آئی کہ قریبی اہل بیت بھی ہوتے ہیں، چچا کے بیٹے وغیرہ، تو دور کے اہل بیت، پردادا کی اولاد، پردادا سے اوپر 4تھی پشت پہ، 5ویں پشت میں، 6ٹھی، سارے ہی اہل بیت بن جاتے ہیں۔ اس طرح تو قریش جن کو ہم کہتے ہیں، یہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد کا نام ہے۔ بات یاد رکھیں، قریش لقب ہے ایک شخص کا جس کا اصل نام تھا فہر بن مالک۔ تو یہ فہر بن مالک یہ 10ویں پشت پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہے۔ تو جو اس شخص کی اولاد ہے ان سب کو قریش کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہ 12ویں پشت پہ فہر بن مالک۔ تو یہ 12ویں پشت میں فہر نامی شخص قریش ہے۔ تو قریش کی ساری اولاد، یہ جو سارے اہل مکہ تھے سارے قریش تھے، تو گویا کہ 12ویں پشت میں سارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بن جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے جو کافر ہے وہ تو اہل بیت میں شامل نہیں، جو مسلمان ہے تو کس کو اہل بیت میں شمار کیا جائے اور کس کو یہ حصہ دیا جائے؟ اگر یہ اس کو پھیلا دینا اتنا زیادہ تو یہ تو بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ تو اس کی کیا تفصیل ہے میں نے بیان کی ہوئی، اگر کسی کو یاد ہو تو۔ جی استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد آتی ہے حضرت فاطمہ سے آگے، تو وہ کنسیڈر ہوں گے اس میں؟ نہیں، بچے بیوی بچے تو وہ تو آ جاتے ہیں، ان کے علاوہ کون ہے؟ تو دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی، میں نے کہا جی ہاں جی بالکل وہی بات میں نے پہلے بات تفصیل سے کہی ہوئی ہے آپ کی کلاس میں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے عبد المطلب، اور ان کے والد کا نام ہے ہاشم، اور ان کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یہ مشہور آپ کا نسب ہے 4تھی پشت تک۔ عبد مناف آپ کے دادا کے دادا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عبد مناف ہے اس کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک مطلب، ایک کا نام عبد شمس اور ایک کا نام نوفل۔ 4 بیٹے تھے عبد مناف کے۔ کون؟ نہیں، نوفل وہ نہیں، وہ تو ورقہ بن نوفل ہے نا، وہ اور ہیں، وہ یہ ورقہ بن نوفل وہ اس نوفل کے بیٹے نہیں ہیں ورقہ۔ اچھا جی، تو یہ ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ یہ ہاشم بڑے برگزیدہ اللہ کے چنے ہوئے، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی اولاد میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو ہاشم چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ جس طرح ہاشم پردادا ہیں تو یہ مطلب پردادا کے بھائی ہیں،
عبد شمس بھی پردادا کے بھائی ہیں اور نوفل بھی پردادا کے بھائی ہیں۔ چلیں اذان کے بعد تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے پردادا ہاشم، اور آپ کے پردادا کے والد عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ اچھا، یہ جو لفظ مطلب ہے نا، اس میں اور عبد المطلب میں جو ہے نا آپ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب الگ ہیں، عبد المطلب الگ ہیں۔ یہ عبد المطلب کا مطلب سے کیا رشتہ ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ بھائی کا بیٹا بھتیجا ہو جائے گا۔ عبد المطلب بھتیجے ہیں مطلب کے۔ اصل میں ہوا کیا، عبد المطلب کا جو اصل نام ہے نا، ان کا اصل نام ہے شیبہ، اصل نام ان کا شیبہ ہے، ان کا لقب ہے عبد المطلب۔ اور عبد المطلب اس لیے کہ ہاشم کے بیٹے ہیں شیبہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب۔ تو یہ ہاشم فوت ہوئے تھے اپنے ننیال جا کر، اپنی بیوی اور ان کے خاندان میں۔ یہ اپنے اصل جگہ جہاں رہتے تھے وہاں فوت نہیں ہوئے تھے۔ تو مطلب جو ان کے ہاشم کے بھائی ہیں، یہ گئے تھے جا کر وہاں جا کر تعزیت وغیرہ کی ان کے رشتہ داروں سے، اور جو ہاشم کے بیٹے شیبہ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ تو وہ یہ شیبہ وہیں پلے بڑھے تھے، نوجوان ہو گئے تھے۔ تو جب ہاشم آئے تو یہ سواری پر سوار تھے، اور مطلب نے ان کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی بطور بھتیجے کے۔ اور اس زمانے میں لوگ جاتے تھے، جا کے غلام خرید لاتے تھے، تو لوگوں نے سمجھا جیسے یہ مطلب کے غلام ہیں، تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ تو عبد المطلب، تو یہ عبد المطلب یہ مطلب سے ہی ہے، یہ اصل میں مطلب کے بھتیجے ہیں، یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اچھا جی، اب ہاشم کی اولاد یہ ہے آپ کے سامنے۔ اب یہ ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں، مطلب کی اولاد کو بنی مطلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلبی بھی کہتے ہیں، ہاشم کی اولاد کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ یہ فلاں بنی ہاشم سے ہے، فلاں بنی مطلب سے ہے، یا فلاں ہاشمی ہے، فلاں مطلبی ہے۔ اور یہ عبد شمس، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی ہیں۔ ان کی اولاد میں اموی خاندان ہے سارا، یہ اموی خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے، عبد شمس۔ تو یہ عبد شمس، یہ سارا اموی خاندان، اصل میں جو امیہ ہے جس سے اموی خاندان نکلا ہے، امیہ، تو امیہ یہ بیٹے ہیں عبد شمس کے، امیہ بن عبد شمس، عبد شمس کا بیٹا امیہ۔ تو یہ سارا ابو سفیان اور حضرت معاویہ اور یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ اموی خاندان ہے۔ حضرت عثمان بھی اسی سے ہی ہیں، عبد شمس میں ہیں۔ حضرت عثمان اور امیر معاویہ آپس میں رشتہ دار ہیں قریبی، دونوں اموی خاندان سے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، تیسری پشت میں جا کر، چوتھی پشت میں جا کر عبد مناف میں مل جاتے ہیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عبد شمس، تو جو ابو سفیان ہیں ان کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ ابو سفیان کے والد حرب، اور حرب کے والد امیہ، اور امیہ کے والد عبد شمس۔ تو یہ امیہ سے اموی خاندان سارا نکلا ہے، یہ جو بنی امیہ اور یہ جو خلافت بنی امیہ ہے۔ اور چوتھے بیٹے ہیں عبد مناف کے نوفل۔ اب یہ ذرا حدیث سن لیں، آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم، ان سے یہ حدیث، حضرت جبیر بن مطعم بنی نوفل میں سے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے بھائی نوفل ان کی اولاد میں سے، یعنی گویا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پشت میں عبد مناف میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، عبد مناف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاشم اور نوفل تو بھائی ہیں نا، اکٹھے کہاں ہوں گے؟ عبد مناف میں۔ اچھا جی، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب خیبر کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربہ کا حصہ ہے، ذی القربہ کا حصہ ہے، یہ وہی ذی القربہ کا حصہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، آپ نے یہ حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو دیا۔ بنی ہاشم بنی مطلب کیا مطلب؟ یعنی ان کی اولاد کو جس میں
آپ وسلم کے سارے چچا آپ کے، چاہے وہ آپ کے سگے چچا ہوں چاہے آپ کے باپ شریک چچا ہوں، آپ کے سگے چچا ابو طالب اور باپ شریک حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ باپ شریک چچا ہیں، تو چاہے باپ شریک چچا بھی ہوں، یہ سب عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور عبد المطلب یہ ہاشم کی اولاد ہیں۔ صرف ہاشم کی اولاد صرف عبد المطلب نہیں، شیبہ، ہاشم کی دیگر اولادیں بھی، ان سب کی اولاد بھی یہ اہل بیت میں آئے گی اور یہ حصہ لے گی۔ اور صرف ہاشم کی اولاد نہیں بلکہ مطلب کی اولاد بھی، بنی مطلب بھی سارے کے سارے ذی القربہ میں شامل ہیں۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ کس کو دیا؟ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت تھا، آپ نے اس میں ذی القربہ والا حصہ جو ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ والا حصہ آپ نے کس کو دیا؟ آپ نے بنی ہاشم جتنے لوگ ہیں، ہاشمی سارے کے سارے اور مطلبی سارے کے سارے، ان سب کو آپ نے یہ حصہ دیا۔ وَتَرَكَ بنی نوفل و بنی عبد شمس، بنی نوفل کو چھوڑ دیا، بنی عبد شمس کو چھوڑ دیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بنی عبد شمس ہے، بنی نوفل ہے، اموی خاندان کو چھوڑ دیا، نوفلی جو تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ اب کہتے ہیں جبیر، کہتے ہیں جبیر کس میں سے ہیں؟ بنی نوفل میں سے۔ کہتے ہیں حضرت جبیر بھی مطعم، کہتے ہیں حضرت جبیر بھی مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں میں اور عثمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ کس میں سے ہیں؟ یہ عبد شمس میں سے، یہ اموی خاندان میں سے، پتہ نہیں اموی ہیں کہ نہیں، یہ امیہ کی اولاد میں سے ہے کہ نہیں، عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں، بہرحال امیہ بیٹا ہے نا۔ تو میں اور عثمان بن عفان، حضرت جبیر یہ نوفل، بنی نوفل میں سے ہیں، اور حضرت عثمان بنی عبد شمس میں سے۔ کہتے ہیں ہم دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہؤلاء بنو ہاشم لا ننکر فضلہم، یہ بنی ہاشم ہیں، ان کی فضیلت سے ہم انکار نہیں کرتے۔ کیوں انکار نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ بھی بنی ہاشم میں سے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے ہیں تو ہاشمی ان کی فضیلت سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ للموضع الذي وضعك الله به منهم، اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو بنی ہاشم میں رکھا ہے، تو بنی ہاشم کی فضیلت تو سب سے زیادہ ہے، وہ تو سمجھ آ گئی۔ فما بال اخواننا بنی المطلب آتیتہم وترکتنا، بنی المطلب کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے انہیں تو دے دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا۔ سوال واضح، سوال یہ ہے کہ جو رشتہ داری بنی المطلب کی آپ سے ہے، ہو بہو وہی رشتہ داری بنی عبد شمس کی اور بنی نوفل کی بھی آپ سے ہے۔ آپ اگر صرف ہاشمیوں کو دیتے وہ تو سمجھ آ جاتی کہ ہاشم تو آپ کے پردادا ہیں، مطلب تو آپ کے پردادا نہیں ہیں، عبد شمس تو آپ کے پردادا نہیں ہیں، نوفل تو آپ کے پردادا نہیں ہیں۔ اگر آپ صرف بنی ہاشم کو دیتے بات کلیئر تھی، آپ ہاشمی ہیں اور اللہ نے آپ کا حصہ رکھا ہے اولی القربہ کا، وہ ہاشمیوں کو ملتا تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن بنی مطلب کو کیوں ملا؟ اگر ان کو ملا تو پھر ہمیں کیوں نہیں ملا؟ وہ بھی مسلمانوں کو، ہم مسلمان ہیں تو اتنے تو رشتہ دار ہم بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا وہ قرابتنا واحدہ، ہماری قرابت ہو بنی عبد شمس کی، بنی نوفل کی یا بنی مطلب کی، ہم آپ کے ساتھ قرابت میں ہم ایک جیسے ہیں، تو ان کو آپ نے دیا، بنی مطلب کو، اور بنی عبد شمس بنی نوفل کو نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وبنو المطلب لا نفترق فی جاہلیت ولا اسلام، ہم یعنی ہم سے مراد بنی ہاشم اور بنی مطلب نہ جاہلیت میں الگ ہوئے نہ اسلام میں، وانما نحن وهم شیء واحد، ہم اور وہ یعنی ہم بنی ہاشم اور بنو مطلب ایک شے ہیں۔ وشبک بین اصابعہ، کیا مطلب؟ یعنی یہ اصل میں ساری بات ہے نسب کی۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ دو بھائی آپس میں اکٹھے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بنی ہاشم بھی اور بنی مطلب بھی آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور بنی عبد شمس اور بنی نوفل اکٹھے ہو گئے، تو یہ گروپ بن گیا تھا پہلے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ دو بھائی اکٹھے تھے، چار بھائی ہوتے ہیں، بعض دفعہ دو بھائی ایک طرف ہو جاتے ہیں، دو بھائی ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر آپس میں مخاصمت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مخاصمت تھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی، پہلے بھی بات کرتا ہوں، قبائلی سسٹم تھا۔ قبائلی سسٹم کے اندر کوئی آپ پر کوئی ایمان لایا ہے یا ایمان نہیں لایا، ہر صورت میں آپ کا حمایتی تھا، آپ کے خاندان والے۔ لیکن کون آپ کے حمایتی تھے؟ بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ بنی عبد شمس اور بنی نوفل آپ کے حمایتی نہیں تھے، نہ جاہلیت میں یہ آپس میں حمایتی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اسلام کے بعد بھی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور قبیلہ حمایت نہیں کی۔
اور اس میں مسلمان اور کافر کا مسئلہ بھی نہیں تھا، میں نے ذکر کیا تھا آپ کو. یہ قبائلی سسٹم تھا، اس میں مسلمان کافر کی بات نہیں تھی. یعنی تمام بنی ہاشم، تمام بنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے دیگر قریش سے، دیگر مخالفین سے، خاندان ایک ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے مسلمان نہیں تھے. ابو طالب اور ابو طالب کی ساری اولاد مسلمان نہیں تھے. حضرت علی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت جعفر مسلمان ہو گئے تھے، باقی ابو طالب خود مسلمان نہیں ہوئے، ان کی طالب مسلمان نہیں ہوئے اور عقیل مسلمان نہیں ہوئے. تو وہ لیکن آپ کے حمایتی تھے اور وہ باقاعدہ شیب ابی طالب میں اور تمام آزمائشوں میں آپ کے ساتھ شریک تھے، سوائے ابو لہب کے. ابو لہب کافر بھی تھا، مسلمان بھی نہیں ہوا اور وہ آپ کا حمایتی بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ بنی ہاشم میں سے تھا. باقی سارے بنی ہاشم اور بنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، چاہے مسلمان تھے چاہے کافر تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی. تو ان میں سے جو مسلمان ہوئے تو اب وہ حصہ لیتے ہیں ذو القربہ والا. تو یہ آپ نے فرمایا ہے کہ جاہلیت میں بھی ہم ایک تھے بنی ہاشم بنی مطلب اور اسلام میں بھی ہم ایک تھے. تم لوگ جاہلیت میں بھی ہم سے الگ تھے اور تم لوگ اب اسلام کے بعد بھی اب میرے رشتہ داروں میں تم لوگ شامل نہیں ہوگے، وہ رشتہ داری جس کا اللہ نے حصہ رکھا ہے. تو بات میں خیال میں کلیئر ہو گئی ہے کافی. تو ذی القربہ سے مراد یہ ہیں والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو یتیموں کا حصہ، مسکینوں کا حصہ، مسافروں کا حصہ یہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا اور بیت المال سے یہ ان کو ادا ہوگا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مال غنیمت کا 80% لڑنے والوں کو ملے گا، باقی 20% کے 5 حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو 4 حصے. ایک حصہ جو ہے وہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کا، دوسرا حصہ یتیموں کا، تیسرا مسکینوں کا، اور بلکہ آپ سمجھے 5 حصے ہی ہوں گے، 4 حصے نہیں ہوں گے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے وہ بھی انہی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کو بھی نکالیں. پھر رشتہ داروں کا حصہ نکالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب، پھر یتیموں کا حصہ، پھر مسکینوں کا حصہ، پھر مسافروں کا حصہ. تو یہ 5 حصے، 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جائیں گے. سبحان ربک رب